چلنے کے بارے میں 15 سنتیں اور آداب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ترمذی شریف میں ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کے بارے میں 15 سنتیں اور آداب۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں ارشاد رب العباد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر یعنی اکڑتا ہوا چل رہا تھا اور گھمنڈ یعنی تکبر میں تھا، وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔ استغفر اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ نمبر 5، گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں، مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ گلے میں سونے کی چین یا بریسلٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہے ہیں، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں۔ امرد یعنی وہ نوجوان لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہ نکلی ہو یا خوبصورت نوجوان لڑکے کا ہاتھ نہ پکڑیں۔ شہوت کے ساتھ کسی بھی مرد کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے۔ حکایت، حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ تعالی نماز عید کے لیے گئے، جب واپس گھر تشریف لائے تو اہلیہ یعنی بیوی صاحبہ کہنے لگیں، آج کتنی عورتیں دیکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی خاموش رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے۔ یہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا تقویٰ تھا۔ مسئلہ، اب یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت پر خود بخود نظر پڑ بھی جائے اور فوراً ہٹا لے تو گناہ گار نہیں۔ نمبر 8، کسی گھر کی بالکنی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں۔ چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجیے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ نمبر 10، راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ نمبر 11، راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدن کا میل انگلی سے چھڑانا، پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے۔ نمبر 12، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں، یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی لیبل والی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی بھی ہے۔
नंबर 13, पैदल चलने में गाड़ियों की आमद व रफ्त के मौका पर सड़क पार करने के लिए मुयस्सर हो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ओवरहेड पुल इस्तेमाल कीजिए। नंबर 14, जिस सिमत से गाड़ियां आ रही हों उस तरफ देखकर ही सड़क अबूर कीजिए। अगर आप बीच सड़क पर हों और गाड़ी आ रही हो तो भाग पड़ने के बजाय मौका की मुनासबत से वहीं खड़े रह जाइए कि इसमें हिफाजत ज़्यादा है। नीज़ रेलगाड़ी गुजरने के औकात में पटड़ियां अबूर करना अपनी मौत को दावा देना है। रेलगाड़ी को काफ़ी दूर समझकर गुजरने वाले को जल्दी या बेख्याली में किसी तार वगैरह में पांव उलझ जाने की सूरत में गिरने और ऊपर से रेलगाड़ी गुजर जाने के खतरे को पेश नज़र रखना चाहिए। नीज़ बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जहां पटरी से गुजरना ही खिलाफ़े कानून होता है, खुसूसन स्टेशनों पर इन कवानीन पर अमल कीजिए। नंबर 15, इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने की नीयत से हत्तुल इम्कान रोज़ाना पौन घंटा ज़िक्र दरूद के साथ पैदल चलिए। इंशाअल्लाहुल करीम सेहत अच्छी रहेगी। चलने का बेहतर तरीका ये है कि शुरू में 15 मिनट तेज़ तेज़ कदम, फिर 15 मिनट दरमियाना, आखिर में 15 मिनट फिर तेज़ कदम चलिए। इस तरह चलने से सारे जिस्म को वर्जिश मिलेगी, निज़ाम इन्हिज़ाम यानी हाजमा दुरुस्त रहेगा, रीह, गैस, कब्ज़, मोटापा, दिल के अमराज और दीगर कई बीमारियों से भी इंशाअल्लाहुल करीम हिफाजत होगी। सुन्नतें सीखने के लिए मकतबुल मदीना की बारिश शरीयत जिल्द 3 से हिस्सा 16 और 120 सफ़ात की किताब सुन्नतें और आदाब खरीद फरमाइए और पढ़िए। सुन्नतें सीखने का एक ज़रिया दाद सलामी के मदनी काफ़िलों में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफ़र भी है। लूटने रहमतें काफ़िले में चलो, सीखने सुन्नतें काफ़िले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफ़िले में चलो, ख़त्म हों शामतें काफ़िले में चलो। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मेरे इस्लाम भाइयों, हदीस शरीफ है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें उनको अपनाते जाएं, उन पे अमल पैरा होते जाएं और उनकी नेकी की दावत की धूमें भी मचाते जाएं। दुआ है कि जो कुछ दरस व बयान किया अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजा ख़ातमन नबीयीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।